ایک مسلمان اسلام کی بات کر لے گا، ایک کرسچن کرسچینٹی کی بات کر لے گا، یہودی جوڈیزم کی بات کر لے گا، ہندو ہندوازم کی بات کر لے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں کیسر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ ٹاک ٹو کیسر کا جو ہمارا سلسلہ ہے جس میں آپ سوال بھیجتے ہیں اور میں ممکن جتنی ہوتی ہے کوشش کرتا ہوں کہ میں ان کو ایڈریس کر سکوں۔ سوال جو ہے آج کا جو میں نے پک کیا ہے وہ یہ ہے کہ ملحد بدتمیز کیوں ہوتے ہیں۔ یہ کامنٹس میں بھی سوال آیا اور اس کے علاوہ بھی جو کمیونیکیشن چینلز ہیں ان کے ذریعے سوال آیا کہ آخرکار یہ ملحد بدتمیز ہوتے کیوں ہیں۔ میں اپنی بات کا آغاز یہاں سے کروں گا کہ آئی ڈونٹ تھنک کہ ملحد بذات خود بدتمیز ہوتے ہیں۔ ہاں، الحادیہ بدتمیز ہوتے ہیں۔ یہ میری اپنی ٹرم میں شاید آپ کو ڈکشنری میں نہ ملے۔ الحادیہ از فسادیہ، ایبسلیٹلی۔ اور میرے نزدیک جو ڈفرینس ہے وہ یہ ہے کہ ملحد بہرحال اپنی دنیا میں مگن ہے، اس کی اپنی اسیسمنٹ ہے، وہ سمجھتا ہے خدا نہیں ہے اینڈ سو فورتھ، چلے ٹھیک ہے، وہ اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے۔ لیکن جو الحادیہ جس کو میں کہتا ہوں وہ ایسا آدمی ہوتا ہے کہ جو آرام سے بیٹھ نہیں سکتا، اس کی بار بار مرضی ہوتی ہے، کبھی آگے وہ ادھر سے پرووک کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ادھر سے پرووک کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ بدتمیز طبقہ ہے۔ اب آتے ہیں کہ کیوں ہے ایسا۔ یہ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک ہے ہسٹوریکل یا تاریخی وجہ، اور دوسری ہے سائیکولوجیکل یا نفسیاتی وجہ۔ جو تاریخی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک چیز ہے جسے ہم کہتے ہیں نیو ایتھیزم یا الحاد جدید۔ 2006 میں یہ ٹرم کوئن کی گئی۔ یہ 4 لوگوں پہ مشتمل ایک طبقہ تاریخی طور پہ رہا، جس میں ڈینٹ ہے، جس میں ڈاکنز ہے، ہچنس ہے اور سیم ہیرس۔ یہ 4 لوگ، 4 ہارس مین بھی کہا جاتا ہے۔ اب نیو ایتھیزم میں کوئی چیز نیو تو نہیں ہے ایتھیزم کے حوالے سے، وہ تو وہی چیزیں ہیں، پہلے سے جو نظریہ ہے اپنی جگہ پہ وہ تو وہی ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے اس چیز کو بیس بنایا کہ دنیا میں جتنی بھی ایگریشن ہے، وائلنس ہے، اس کے پیچھے مذہب ہے، اس لیے ان لوگوں نے کھل کے بدتمیزی کرنا شروع کی مذہب پہ۔ حالانکہ یہ ایک ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ قتل خود ایتھیسٹس نے کیے ہوئے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹڈ ہسٹری ہے، سب سے زیادہ قتل ہماری جو پچھلے ہزاروں سال کی ہسٹری ہے اس میں لسٹ ہے پوری کہ کس نے سب سے زیادہ قتل کی، سب سے اوپر 150 ملین تو صرف 20ویں صدی میں ایتھیسٹ نے قتل کیے ہیں، 150 ملین لوگ۔ خیر، وہ ایک اور ٹاپک ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے اپنے گریبان میں جھانکنے کے بجائے ان لوگوں نے جو مذاہب ہیں ان پہ بڑے خطرناک قسم کے حملے کرنے شروع کر دیے۔ ڈاکنز پبلکلی یہ کہتا ہے کہ جو مذہب کے لوگ ہیں موک دیم وتھ کنٹمپٹ، کہ ان لوگوں کی تضحیق کرو، ریڈیکیول کرو، ان کو، ان کی بے عزتی کرو جو مذہب کے لوگ ہیں۔ ہیرس بھی ایسا ہی ہے۔ ہچنز تو ایک ڈفرنٹ لیول کا ایک بدتمیز آدمی تھا۔ ڈینٹ فلاسفر ہے، وہ اتنا بدتمیز نہیں تھا لیکن بہرحال وہ بھی کافی اگریسو آدمی رہا، لیکن پیسو اگریسو۔ اچھا، پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں نے اپنے ایک نئی شروع کی، ایک کمپین شروع کی، لوگوں کو فلمیں بھی دکھانی شروع کی۔ لنڈن میں ان لوگوں کو کافی کیا، ایک برائٹس، نئی ٹرم اپنے لیے، جیسے اپنے آپ کو یہ ریشنلسٹ کہتے ہیں، ایسے انہوں نے اپنے آپ کو برائٹس بھی کہنا شروع کیا، لیکن وہ چوروں نے اتنا بکا نہیں، لوگوں نے ان کو برائٹ شیڈ نہیں کہا، نہ یہ ہوتے ہیں۔ تو ہوا یہ پھر کہ آہستہ آہستہ یہ سلسلہ ٹوٹ گیا۔ ہچنز مر گیا۔ ڈاکنز کا پہلے تو بڑا وہ انٹلیکچوئل سمجھا جاتا تھا، لیکن جب وہ تھوڑی سی انفرینڈلی کمپنی میں گیا، جب آسٹریلیا میں گیا، اس کا بڑا مشہور ٹی وی شو تھا، وہاں پہ جس طرح سے اس نے بدتمیزی کی اور جس طرح سے پریشر میں وہ کرمبل کیا، تو اس کے بعد یہ ایک سلسلہ ہی بن گیا کہ جب بھی اسے مشکل سوال کرو، چیلنج کرو، وہ کولیپس کر جاتا تھا، غصے میں آ کے پھر عجیب و غریب کرنا شروع کر دیتا تھا۔ تو اس نے بھی اپنا مقام بہت حد تک کھو دیا۔ سیم ہیرس جو ہے وہ ایک سوڈو انٹلیکچوئل، اسے آپ کہہ لیں کہ اس کی باتیں سنجیدہ لگتی ہیں لیکن ہوتی نہیں۔ ان کے وہ ایسا آدمی ہے کہ جو نوم چومسکی سے الجھتے ہوئے یہاں تک اس حد تک چلا گیا کہ ہم امریکن اگر دنیا کو مارتے ہیں، بچے مار دیتے ہیں، عورتیں قتل کر دیتے ہیں، حملے کرتے ہیں، تو دنیا کو ایک اچھا سسٹم بھی تو دیتے ہیں۔ یعنی کہ بیسکلی اس کی اور آئیسس کی آئیڈیالوجی میں کوئی فرق نہیں تھا کہ مارتے ہیں تو اچھا سسٹم کیا ہے، آئیسس کی اپنی ڈیفینیشن ہے، اس کی اپنی ڈیفینیشن ہے، لیکن اچھے سسٹم کے لیے بندوں کو مارنا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ 4 ہارس مین جنہیں کہا جاتا ہے، یہ کس طرح کے لوگ تھے۔ جب یہ سلسلہ ٹوٹا، یہ بکھر گیا، تو اس سے پھر ایک ہائپ تو بڑی بنی ہوئی تھی کہ اس سے اچھا ہمیں اور کیا چاہیے کہ ہم مذہب کی تضحیق بھی کر دیتے ہیں، ان لوگوں کو برا بھی کہہ دیتے ہیں، اور اس سے ہماری بلے بلے بھی ہوتی ہے۔ لیکن جب یہ 4 سین سے غائب ہوئے، یہ کم سے کم جو 4 ہارس مین ہیں، جب یہ سلسلہ ٹوٹا تو پھر پوری دنیا کے ایتھیسٹ گھوڑے بننے کے چکر میں ایک دوسرے کے ساتھ ریس لگا دی، ایک سے بڑھ کر ایک زیادہ بدتمیز، ایک سے بڑھ کر ایک زیادہ بدتمیز۔ سب اپنے اپنے چکر میں، اپنی دنیا میں، کوئی ہیرس بننے کے چکر میں ہے، کوئی ہچنس بننے کی کوشش میں ہے، ڈینٹ نہیں بننا چاہتے اس لیے کہ اس کا مزاج تھوڑا سا ہٹ کے تھا، اور کوئی ڈاکنز بننے کے چکر میں ہے، سب کے سب، کہ میں جتنا زیادہ مذہب کو کی تضحیق کروں گا میں اتنا زیادہ انٹلیکچوئل ہو جاؤں گا۔ یہ بیسکلی ان کا مائنڈ سیٹ ہے۔ تو یہ تو ہے وہ تاریخی وجہ۔
جو دوسری نفسیاتی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ ایتھیسٹ میں ایک چیز نوٹ کریں گے کہ ایتھیسٹ کبھی بھی ایتھیزم پہ بات نہیں کرتا. میں دوبارہ سے کہتا ہوں, ایتھیسٹ کبھی ایتھیزم پہ بات نہیں کرتا, اس لیے کہ وہ ایتھیزم کی فلسفی کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. ڈیفینڈ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ اسے ڈیفائن ہی نہیں کر سکتا. جان گرے خود ایتھیسٹ ہیں, 7 قسمیں ایتھیسٹ کی انہوں نے لکھی ہیں, فلاسفر ہیں 7 قسمیں. دیکھیں نا, ایک مسلمان ہے وہ سنی ہے, شیعہ ہے, اہل حدیث ہے, کچھ بھی ہے, یا ایک کرسچن ہے وہ پروٹسٹنٹ ہے, وہ کیتھولک ہے, وہ کچھ بھی ہے. اٹ میکس سینس کہ ایک چیز ہے جس پہ وہ بلیو کرتے ہیں اور آگے ان کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے. لیکن ایتھیسٹ کی کیوں 7 قسمیں ہیں؟ یعنی کہ آپ کسی چیز پہ بلیو ہی نہیں کرتے اور بلیو نہ کرنے میں بھی آپ کے 7 اختلافات ہیں. دیٹس اے فلسافیکل جوک. یعنی کچھ ہے ہی نہیں اور اس کی بھی مختلف تشریحات ہیں. خیر امیزنگ. خیر, تو ان کو پھر بیسیکلی چونکہ یہ اپنے سسٹم کا دفاع نہیں کر سکتے تو اس لیے یہ اگریسو ہو کے دوسروں پہ تنقید کرتے ہیں. ایک مسلمان اسلام کی بات کر لے گا, ایک کرسچن کرسچینٹی کی بات کر لے گا, یہودی جوڈیزم کی بات کر لے گا, ہندوازم کی بات کر لے گا, سکھزم کی, کوئی ان کو جو سسٹم اس کو ٹھیک سمجھتے ہیں وہ ٹھیک ہے نہیں ہے, ارسپیکٹو آف دیٹ وہ اس پہ بات کر سکتے ہیں. آپ کسی ایتھیزم سے کہیں, ایتھیسٹ سے کہیں کہ مجھے ایتھیزم کے مجھے 10 ایسی کور چیزیں بتا دو جس کی وجہ سے میں کنونس ہو جاؤں کہ میں ایتھیسٹ ہو جاؤں. They cannot tell you because there is nothing to promote, absolutely nothing. تو اس کا پھر ایک ہی طریقہ ہے کہ خود کو ریلیونٹ رکھنا ہے تو ہمیشہ دوسروں پہ اٹیک کرو, اور اس میں پھر بدتمیزی آ جاتی ہے. تو یہ 2 وجوہات ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنے بدتمیز ہوتے ہیں, اور یہی ان سے ڈیل کرنے کا طریقہ بھی ہے. میں اپنے بالکل میں اس موقع کو استعمال کرتے ہوئے اپنے منہ میں مٹھو نہیں بنوں گا, لیکن میرے اب ویڈیوز آفٹر ویڈیوز دیکھ لیں کہ جتنے بھی سوڈو انٹلیکچوئلز آتے ہیں, کوئی سائنسدان بن کے آتا ہے, کوئی کیا آتا ہے, کبھی کامنٹس میں کوئی اقرار واقعی بات نہیں کرتے. کیونکہ میرا اللہ تعالیٰ نے مجھے بڑا تجربہ دیا ہے, لوگوں سے بات کرنے کا بڑا ایکسپوجر دیا ہے, تو میرے ایک سمپل سی چیز ہے, اور میں ایک ٹریننگ کورس بھی اس پہ انشاءاللہ جلدی شروع کروں گا کہ اس طبقے سے ایک ٹریننگ ورکشاپ کے اس طبقے سے کیسے بات کی جاتی ہے. always ask them questions. یہ صرف اسی وقت تک کول رہتے ہیں جب تک یہ آپ کو غلط کہتے ہیں. the moment you ask them, اچھا آپ اپنا یہ بتائیے, they have absolutely nothing to answer. اور مجھے کچھ میرے جو پیجز پہ آتے ہیں مجھے پہلے نہیں پتا تھا, بعد میں مجھے پتا چلا ہے کہ یہ پاکستان کی جو ایتھیسٹک کمیونٹی ہے اس میں بڑے پیر و مرشد طرح کے لوگ ہیں, اور میری حیرت کی انتہا کہ یہ آپ کا پیر و مرشد جس جو میرے یعنی کہ 2-3 سوالات کے وہ جواب نہیں دے سکتا آدمی, اور بدتمیزی پہ آ جاتا ہے. سو اگین جو آخر میں نے باتیں کہیں, اگر آپ کو لگا کہ میں خود کو سیلف پوسٹنگ کر رہا تھا تو میں اس میں معافی چاہوں گا. میری انٹینشن یہ نہیں تھی, بٹ جسٹ ٹو ایکسپلین کہ یہ لوگ بدتمیز کیوں ہوتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا. اگلی ویڈیو میں آپ سے بات ہوگی.